بارش کا کرم رب کا بڑا احسان ہے، بارش کا کرم رب کا بڑا احسان ہے۔ بہت ہی خوبصورت لہجہ، بہت ہی عمدہ آواز کے مالک جب آپ کو سنیں گے، اور ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اگر آپ میدان رقابت میں ان کو لا کر کے کھڑا کر دیں گے تو ماشاءاللہ زبردست خطاب بھی اسے سماعت کر سکتے ہیں۔ اگر شعر و ادب کے میدان میں لا کر کے کھڑا کر دیں گے تو بہت اچھے اشعار، بہت اچھے شاعر بھی ہیں، اس کے بعد مضمون نگار بھی ہے، خط و کتابت کی صلاحیت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے، ڈھیر ساری صلاحیتوں سے نوازا اللہ تعالیٰ۔ یہاں دائز پر تشریف فرما ہے، آئیے اس وقت میں ان سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائے اور اپنے خوبصورت کلام سے ہم سامعین کے قلوب کو مستفز فرمائے۔ ان چار مصروں کے ساتھ علی جناب قاری عبداللہ قمر محمد پوری صاحب کا استقبال ہے کہ میں ترک کر یوں ہی رہ نہ جاؤں کہیں، میرے مولا مدینہ بلا لیجیے۔ میں ترک کر یوں ہی رہ نہ جاؤں کہیں، میرے مولا مدینہ بلا لیجیے۔ حجرہ عائشہ میں ہے جو جلوہ گر، ان کا دیدار مجھ کو کرا دیجیے، ان کا دیدار مجھ کو کرا دیجیے۔ علی جناب قاری عبداللہ قمر صاحب مائک پر آپ حضرات کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ آج خوبصورت ڈائز اور یہاں تشریف فرما بڑے نامور شخصیات جو یکے بعد دیگرے آپ حضرات سے روبرو ہوں گے اور ان سے آپ حضرات استفادہ کریں گے۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی نظامت ہو رہی ہے۔ رفیق مکرم علی جناب رحمت اللہ رحمت صاحب کی مجمع بہت ہی مختصر ہے۔ اگر آپ حضرات اگر دل جمعی کے ساتھ اگر بیٹھیں گے، دل جمعی کے ساتھ اور ذوق اور شوق کے ساتھ اگر سنیں گے جیسے نعت پاک میں سنا جاتا ہے تو انشاءاللہ آپ حضرات کے چند لمحہ آپ حضرات کی خدمت کروں گا۔ ہمارے بھائی جناب حضرت مولانا ساجد حسین صاحب رحمانی بھی تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ، ان سے بھی آپ حضرات کلام سماعت کریں گے۔ آئیے یہاں جائز پر ایک بڑی شخصیت جناب حضرت مولانا حدیث اللہ نصر صاحب، جن کے بارے میں ایک بات عرض کر دوں کہ جو حضرات یہ چاہتے ہیں کہ اچھا اور بہترین اور کامیاب جلسہ کریں تو ان کو کنوینر کا درس حضرت مولانا حدیث اللہ نصر صاحب سے لینا پڑے گا۔ آئیے حضرات محترم، میں تمام حضرات اکابرین کی دعائیں لیتے ہوئے چند اشعار آپ حضرات کے درمیان پڑھتا ہوں۔ اس سے قبل ایک مرتبہ ایڈوانس میں کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ جانتا ہوں کہ جانتا ہوں میں مظلوم پر، کہ جانتا ہوں میں مظلوم پر ایک نہ ایک دن سرور آئے گا۔ کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جانتا ہوں، کیا بات ہے، کہ جانتا ہوں میں مظلوم پر ایک نہ ایک دن سرور آئے گا۔ جانتا ہوں میں مظلوم پر، کہ جانتا ہوں میں مظلوم پر،
سبحان اللہ انصاف مل جائیں گے کیا بات ہے سب کو انصاف مل جائیں گے حشر کا دن ضرور آئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ارے واہ 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 سب کو انصاف مل جائے گی سب کو حشر کا دن ضرور آئے گا زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ جائیں گے حشر کا دن ضرور آئے گا بہت بہت ایک ساؤنڈ ہونے ہوتا ہے تو ادھر گھما دیجیے مجھے ہی نہیں پتا چل رہا ہے کہ کتنی آواز آ رہی ہے میرے کان کے اندر تو پھر کیسے میں پڑھ پاؤں گا کم سے کم آواز کان کے اندر سنائی دے کہ پتا چلے کہ کتنی زور سے میں پڑھ رہا ہوں اس کو دیکھو ماشاء اللہ کہ جانتا ہوں میں مظلوم پر جانتا ہوں میں مظلوم پر ایک نہ ایک دن سرور آئے گا جانتا ہوں میں مظلوم پر کہ جانتا ہوں میں مظلوم پر سب کو انصاف مل جائیں گے سب کو انصاف مل جائیں گے حشر کا دن ضرور آئے گا سب کو انصاف مل جائیں گے اور یہ بھی شعر دیکھیں حشر کے میدان میں انسان جنت کے اندر ایسے تو ساری آسائشیں ہوں گی لیکن انسان کس چیز کو بڑی غور سے دیکھے گا شعر ملاحظہ کرے آتا ہو نوازش کہ میں نے مانا ہے جنت ہنسی ساجد بھائی کہ میں نے مانا ہے جنت ہنسی میں نے مانا ہے جنت ہنسی اور اس میں ہے آسائشیں میں نے مانا ہے جنت ہنسی کہ میں نے مانا ہے جنت ہنسی اور اس میں ہے آسائشیں کہ میں نے مانا ہے جنت ہنسی اور اس میں ہے آسائشیں تکتے رہ جائیں گے سارے لوگ تکتے رہ جائیں گے سارے لوگ سامنے جب حضور سبحان اللہ ارے واہ 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 تکتے رہ جائیں گے سارے لوگ تکتے رہ جائیں گے سارے لوگ سامنے جب حضور آئیں گے ارے واہ واہ ماشاءاللہ بہت عمدہ سبحان اللہ جن کی دعوت پر ہماری حاضری ہوئی جناب حافظ واز الدین بھائی ان کی طرف سے نوازش ہوئی ہے اور ایک چچا محترم کی طرف سے کچھ انعام آیا اللہ جزائے خیر عطا کروں ملاحظہ کریں کہ جانتا ہوں میں مظلوم پر ایک نہ ایک دن سرور آئے گا جانتا ہوں میں مظلوم پر کہ میں نے مانا ہے جنت ہنسی میں نے مانا ہے جنت ہنسی اور اس میں ہے آسائشیں میں نے مانا ہے جنت ہنسی کہ میں نے مانا ہے جنت ہنسی اور اس میں ہے آسائشیں تکتے رہ جائیں گے سارے لوگ تکتے رہ جائیں گے سارے لوگ سامنے جب حضور آئیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ تکتے رہ جائیں گے سارے لوگ سامنے جب حضور آئے گا
تکتے رہ جائیں گے سارے لوگ. ایک مکمل نعت پاک آپ حضرات کو سنانے کے لیے چاہ رہا ہوں. آپ محترم نعت پاک سنانے سے قبل ہم اور آپ بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. نعت پاک کا مطلع حاضر کر رہا ہوں, آپ حضرات زندہ ہو کر کے سنیے انشاءاللہ. بہت ہی عمدہ شعر آپ کو سنا کر کے جاؤں گا. ایک مرتبہ ایڈوانس میں کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ. میری آنکھ کو تو مولا, میری آنکھ کو تو مولا, میری آنکھ کو تو مولا شہر نبی دکھا دے. کون شہر نبی دیکھنا چاہتے ہیں ذرا مچل کے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ. میری آنکھ کو تو مولا شہر نبی دکھا دے. میری آنکھ کو تو مولا شہر نبی دکھا دے. میری آنکھ کو تو مولا شہر نبی دکھا دے. کہ شہر نبی دکھا کے کہ شہر نبی دکھا کے شہر نبی دکھا کے تو حسرت مٹا دے. میری آنکھ کو تو مولا شہر نبی دکھا دے. میری آنکھ کو تو مولا شہر نبی دکھا دے. کہ شہر نبی دکھا کے کہ شہر نبی دکھا کے تو حسرت مٹا دے. میری آنکھ کو تو مولا شہر نبی دکھا دے. اور تاریخ کی روشنی میں یہ شعر حضرات علماء کی توجہ بطور خاص ملاحظہ کرے کہ شہر نبی دکھا کے تو حسرت مٹا دے. کہ تلوار لے کے فاروق آقا کے پاس پہنچے. کہ تلوار لے کے فاروق آقا کے پاس پہنچے. تلوار لے کے فاروق آقا کے پاس پہنچے. کہ فرمایا اے نبی جی فرمایا اے نبی جی فرمایا اے نبی جی کلمہ مجھے پڑھا دے. کہ میری سبحان اللہ سبحان اللہ شہر نبی دکھا دے. تلوار لے کے فاروق آقا کے پاس پہنچے. فرمایا اے نبی جی کہ فرمایا اے نبی جی کلمہ مجھے پڑھا دے. میری آنکھ کو تو مولا شہر نبی دکھا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ کریں. ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم مدینہ کا دیدار کریں, جا کر کے مدینہ کے اندر سیر و تفریح کریں, لیکن ایک مجبوری ہوتی ہے آدمی کے پاس. شعر ملاحظہ کریں کہ میں بھی مدینہ جاؤں
کیا کہ بات ہے میں بھی مدینہ جا کر آقا کا روزہ دیکھوں کہ میں بھی مدینہ جا کر آقا کا روزہ دیکھوں میں بھی مدینہ جا کر آقا کا روزہ دیکھو کہ غربت کی میرے گھر سے کہ غربت کی میرے گھر سے غربت کی میرے گھر سے زنجیر تو ہٹا دے میری آنکھ کو تو مولا شہر نبی دکھا دے بہت عمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور طائف کے حوالے سے یہ شعر بطور خاص ملاحظہ کریں آتا ہوا نوازش کہ طائف سے لوٹنے پر رب نے کہا نبی سے کہ طائف سے لوٹنے پر رب نے کہا نبی سے طائف سے لوٹنے پر رب نے کہا نبی سے کہ جو بھی ہوا سفر میں تشریف جب لائے تشریف جب بہت عمدہ سبحان اللہ سبحان میرے اللہ پیارے نبی سارا عالم خوشی سے مچلنے لگا لائے تشریف جب لائے تشریف جب میرے پیارے نبی سارا عالم خوشی سے مچلنے لگا لائے تشریف جب کہ لائے تشریف جب بہت عمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کہ لائے تشریف جب میرے پیارے نبی سارا لب خوشی سے مچلنے لگا کفر و ظلمت میٹھی کفر و ظلمت میٹھی بیٹیاں بھی بچی نور سے سارا لم چمکنے بہت عمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ تشریف جب میرے پیارے نبی سارا لب خوشی سے مچلنے لگا لائے تشریف جب اور بہت عمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ معراج کے واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے شعر بطور خاص خلاصہ کریں جی ارشاد کہ آکے جبریل امین آگے جبریل کہ آکے جبریل امین اللہ اللہ بولے پیارے نبی چلیے عرش پری چلیے عرش پری آکے جبریل امین کہ آکے جبریل امین بولے پیارے نبی چلیے عرش پری چلیے عرش پری فرش سے عرش تک فرش سے عرش تک میرے آقا گئے حور و علم خوشی سے مچلے سبحان اللہ سبحان اللہ ارے لائے تشریف جب میرے پیارے نبی خوشی سے مچلنے لگا لائے تشریف جب اور مقطع کا شعر پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں کہ لائے تشریف جب کہ زندگی میری کہ زندگی میری بے کیف بے نور تھی جان نات
نبی سے بہت دور تھی زندگی میں اچھا میری باری ختم ہونے والی ہے اب تو جان تو جائی چکی ہے اب جو ہے نا چھوڑیے کوئی بات نہیں ہے بعد میں صحیح کر لیجیے گا آخری شعر پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں جی ارشاد کہ زندگی میری زندگی میری بے کیف بے نور تھی یعنی نعت نبی سے بہت دور تھے زندگی میری کہ زندگی میری بے کیف بے نور کہ زندگی میری بے کیف بے نور تھی یعنی نعت نبی سے بہت دور تھے نعت آقا قمر نعت آقا قمر جب سے پڑھنے لگا زندگی کا ستارہ چمکے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے جب میرے پیارے نبی سارا عالم خوشی سے جلے